یہ درمیان والی صف کر لیں آپ کے آگے صف خالی ہے، ساری پڑھی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رحمان. رحمان کے بندے زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، سبک روح ہوتے ہیں. یہ صرف چال کی بات نہیں ہو رہی زمین پر راستہ چلنے کی. یہ زمین، یہ دنیا مراد ہے. اس سے زمین آسمان کے مقابلے میں آئی ہے. زمین پر یعنی اس دنیا میں وہ ہونن ہین ہوتے ہیں. ہین لین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی. ہین لین، ہین ہوتا ہے اسے آسانی سے ڈیل کیا جا سکتا ہے، مینیج کیا جا سکتا ہے، ٹیکل کیا جا سکتا ہے. کوئی عذر پیش کرو تو قبول کر لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہونے کے بعد ایسے ہوئے تھے. بات نوٹ کر لیں، حضور کے معاملے میں بڑی الگ سی بات، استثناء ہے. قرآن حکیم میں بنی آدم سے جو بھی مطالبے کیے گئے اخلاقی پہلو ہوئے آلریڈی اللہ کے رسول کے اندر موجود تھی. ہمیں بننا ایسا، حضور بنے بنائے ایسے تھے. جب حضور کھڑے ہوئے کوئی صفا پر تو کیا لے کر کھڑے ہوئے تھے؟ وہ پچھلا 40 سال، قرآن کے بعد والا نہیں، پچھلا. ان لوگوں کے ساتھ حضور کے 40 سال ایک زندگی ہوتی ہے انسان کی. بچپن گزرتا ہے، جوانی گزرتی ہے، پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں، لین دین ہوا، تجارت ہوئی، معاہدے ہوئے، پڑوس رہا. وہ سب لے کر کھڑے ہوئے اور اپنی پارٹی کے لوگوں سے نہیں خطاب کیا. کوئی پارلیمانی پارٹی نہیں تھی. سامنے وہ لوگ تھے جن سے صدیوں کی دشمنی آ رہی تھی، جن کے ساتھ شریکہ تھا، جو عیب ڈھونڈتے ہیں ایک دوسرے کے. چٹانک ہو تو اس کو سیر بنا لیتے ہیں، من بنا لیتے ہیں. جو شریکہ ہوتا ہے، ذرا سا عیب ہو، گمان بھی ہو عیب کا تو عیب بنا لیتے ہیں. وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ان سے یہ کہنا
کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ یہ کیا ہے؟ یہ جب تک اعتماد نہ ہو کہ کوئی ہاتھ اٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ آپ میں یہ عیب ہے، تب دشمنوں میں بندہ یہ دعویٰ کرتا۔ یعنی وہ لوگ جو سامنے بیٹھے تھے دشمن ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ الصادق اور الامین پایا ہے۔ یہ جو الصادق اور الامین کی شرط رکھی گئی ہے نا، اس پہ کوئی انسان پورا نہیں اتر سکتا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کا وہ صدق تھا، وہ پچھلے 40 سال تھے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں، میں کوئی رات کو نہیں آیا، میں کوئی مہمان نہیں ہوں، کوئی پیراشوٹ سے نہیں اترا، میں تم میں زندگی گزار چکا ہوں۔ عقل سے کام نہیں لیتے تو جوانی میں جب چلبلا پن ہوتا ہے اور انسان کے نئے نئے منصوبے ہوتے ہیں، اس وقت میں نے کوئی دعویٰ نہیں کی، اس وقت میں نے کوئی جماعت نہیں بنائی، اس وقت میں نے کوئی گروہ نہیں بنایا، اس وقت میں نے مجمع نہیں لگائے، کوئی تقریر نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت شائنس تھا، حیا بہت تھی آپ کی طبیعت میں، آپ مجمعوں کو اوائڈ کرتے تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ عرب کے سردار عصر کے بعد اور صبح 9-10 بجے تک جب دھوپ تیز ہوتی ہے آ کے حرم میں آتے تھے، طواف کرتے تھے، بیٹھ کے گپیں لگاتے تھے۔ ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان میں بیٹھے ہوں اور آپ نے بھی گپیں لگائی ہوں، کبھی 40 سال ایک واقعہ بھی نہیں۔ تو آپ نے کھڑے ہو کر جو وہاں پیش کیا وہ کیا تھا؟ قرآن تھا؟ نہیں، وہ آپ کا کردار تھا۔ قرآن اس کے بعد پیش کیا ہے، وہ کردار بنیاد بنا جس پر قرآن کھڑا ہے۔ قرآن کا وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مبنی ہے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، وہ قول اللہ کا قول ہے گرچہ عبداللہ کے منہ سے نکلا ہے، عبداللہ کی آواز میں نکلا ہے۔ حضور نے کہا یہ قرآن ہے۔ قرآن کے اپنے اندر ایسی کوئی چیز نہیں کہ دیوار پہ لکھو تو وہ سونے کی بن جائے، بیمار پہ لکھو تو فوراً اٹھ کے بیٹھ جائے، مردے پہ لکھو تو زندہ ہو جائے، کسی کے ماتھے پہ لکھو تو پاکستان سے امریکہ پہنچ جائے۔ ایسی کوئی چیز نہیں اس میں کہ اس کی بنیاد پر کہا جائے کہ یہ قرآن ہے، دیکھیں جی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کر سکتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کائنات بھی اللہ کے کلمہ کن سے نکلی ہے، یہ جو ہم سانس لیتے ہیں یہ بھی اللہ کے کلمہ کن کا فضل ہے۔ تو اس قرآن کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ پہاڑ چلائے جا سکتے۔ پہاڑ کو آپ کہتے ہیں یہاں جانا تو وہ پہاڑ وہاں سے چل پڑتا۔ سیرت بہ الجبال اور قطعت بہ الارض، زمین قطع کی جا سکتی، زمینی سفر کیا جا سکتا، جٹ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا۔ اور کلم بہ الموتى، اور اس کے ذریعے مردوں سے بات کی جا سکتی، رسائی وہاں تک ہوتی ہے آپ کی۔ بل للہ الامر جمیعا، مگر اللہ نے یہ ساری صلاحیتیں اس قرآن کے اندر ہونے کے باوجود ان چیزوں کو اپنے پاس رکھا، خود ڈسیبل کیا ہے تاکہ یہ اپنے وجود سے قرآن ثابت نہ ہو، محمد کے قول سے قرآن ثابت ہو۔ اس کا نام ہے ایمان بالغیب۔ قرآن پر ہمارا ایمان بھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ایمان بالغیب ہے۔ کس پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ صحابہ کا ایمان بھی جو تھا حضور پر،
اگرچہ حضور ان میں زندہ سلامت موجود تھے لیکن بطور محمد بن عبداللہ تھے. محمد رسول اللہ پر ان کا ایمان بالغیب تھا، مجرد حضور کے قول کی بنیاد پر کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ پورا دین، یہ پورا اسلام، یہ قرآن، یہ سب، یہ شریعت، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھومتی. اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہر وہ روایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو داغدار کرے ہمیں قبول نہیں، اس لیے کہ یہ بے عیبی قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رہے گی تو آپ کی طرف سے دین کی تبلیغ اتمام حجت بنے گی. تو وہ ساری خوبیاں حضور میں موجود تھیں جن کا تقاضا قرآن ہم سے کہتا ہے ایسے بنو ایسے بنو ایسے بنو، اور پھر کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي مُحَمَّدٍ، دیکھیں فی رسول اللہ، اللہ کے رسول. محمد کا نام اللہ کے رسول اس لیے کہ رسالت پر ایمان بھی ایمان بالغیب ہے. جس طرح اللہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہوگے کہ فرشتے بڑی موج میں ہیں، اللہ کے قریب ہوں گے، روز دیکھتے ہوں گے، ہم بڑی دور ہیں، زمین پر پڑے ہوئے ہیں، جا نہیں سکتے، خدا کو دیکھ نہیں سکتے. خدا ہر جگہ موجود. فرمایا وہ بھی تمہاری طرح تلاش میں اس کے، ان کے سر بھی خدا کی تلاش میں آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں. یعنی ان کا بھی آسمان ہے، ان کے سر بھی، ان کی آنکھیں بھی بلندی کی طرف لگی ہوئی ہیں. خدا پر ان کا ایمان بھی ایمان بالغیب ہی ہے. اسی طرح صحابہ کا معاملہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی موج میں ہوں گے. یاد رکھیں انہوں نے مصائب بہت دیکھے، انہوں نے اپنا خون دیا ہے، اپنے رشتہ داریاں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں ان رشتوں کی، اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو ایک غیر قبیلے کے آدمی کے لیے قتل کر دینا. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد کو قتل کیا میدان جنگ میں، بدر، عشرہ مبشرہ میں سے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان جیسا لڑنا اور ان جیسا انفاق کرنا اب قیامت تک ممکن نہیں ہے. فتح مکہ سے پہلے لڑنے والے اور انفاق کرنے والے وہ بہت زیادہ عظیم ہے بنسبت ان کے کہ وہ بھی صحابہ تھے لیکن فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، کسی فرقے کے سربراہ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتل. فتح مکہ سے پہلے تم سے میں سے خرچ کرنے والے اور لڑنے والے اور بعد میں خرچ کرنے اور لڑنے والے لا یستوی، سوا سوا نہیں، برابر نہیں. جنہوں نے بعد میں جو پہلے خرچ کر گئے وہ اعظم درجہ کے ہوں. اس کے باوجود بعد میں جب تابعین میں سے کوئی کہتا تھا نا کہ کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، تو صحابہ کہا کرتے کہ ایسے مت کہو، شاید تم ہوتے تو دوسری طرف ہوتے. اسی زمانے میں منافق بھی تو تھے نا، عبداللہ ابن ابی بھی تو تھا، ابو جہل بھی تو تھا. حضور پر ایمان لانا اس وقت بھی مشکل تھا. آپ کے اپنے چچے نہیں لائے، کزنز نہیں لائے. طالب لڑنے آئے ہیں بدر میں جن کے نام پر عبد مناف، حضرت ابو طالب کا اصل نام عبد المناف تھا اور مناف بت کا نام تھا. عبد المطلب جو تھے وہ مشرک تھے، انہوں نے بیٹوں کے نام بتوں کے نام پر رکھے ہوئے تھے. ابو لہب جو ہے اس کی کنیت ہے، اس کا اصل نام عبد العزا ہے اور عزا بت کا نام تھا.
ابو طالب جو ہے وہ اپنے بڑے بیٹے طالب کے نام پر ان کی کنیت ہے، ان کا نام عبد مناف تھا۔ وہ طالب لڑنے آئے، عقیل لڑنے آئے، قیدی بنے۔ تو اس وقت بھی کوئی سوکھا کام نہیں تھا حضور کی رسالت پر ایمان لانا، یہ بڑے نصیب کے ہیں فیصلے، وہ تو ہو گئے۔ تو وہ کہا کرتے ایسے مت کہا کرو، اللہ نے جس دور میں تمہیں بہتر سمجھا اس دور میں تمہیں پیدا کر دیا، یعنی بڑے امتحان میں نہیں ڈالا۔ تو آپ نے فرمایا ہین لین، ہین اس کو مینیج کرنا بہت آسان ہوتا ہے، بات کرنا، کوئی عذر پیش کرنا، قرض دیا ہوا ہے کہنا تھوڑی سی مہلت دے دو، کہ ٹھیک ہے۔ مہلت دینے کے بعد آپ نے طے کر لی، اسی لیے کہا گیا کہ طے کر لو، اس لیے کہ اس کا فائدہ بہت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اے ایمان والو جب لین دین کا قرض کا معاملہ تم کیا کرو تو اس کو لکھ لیا کرو اور پھر اس کی اجل مقرر کر لیا کرو تم، الی اجل مسمى، نام فلاں سال میں فلاں مہینے میں۔ اس کے بعد جب آپ چھوٹ دیتے ہیں تو جتنے پیسوں کی آپ چھوٹ دیتے ہیں اتنا آپ کو ہر روز صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ معاف ہی کر دے، کہا معاف کر دے تو اتنا اجر لکھ دیا جائے گا کہ اتنا اس نے صدقہ کیا ہے۔ وہ جو روز صدقہ کرنے کا اجر ہے وہ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ مہلت دیں آپ، اس کا بہت فائدہ قیامت کے دن اللہ پاک بھی چھوڑ دے گا، سہولت دے گا۔ ہین مینیج کرنے میں نہایت، لین خود جب وہ ڈیل کرے، ہین ثابت ہوتا ہے، ایزی ثابت ہوتا ہے جب آپ اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے، اور لین ثابت ہوتا ہے لین، نرم، لین الکلام، نرمی سے بات کرنے والا۔ وہ جب کرتا ہے تو نرمی کا معاملہ کرتا ہے خود، آپ اس کے ساتھ معاملہ کریں تو بھی نرم ثابت ہوتا۔ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہین لین۔ اس کی باڈی لینگویج دیکھیں، بندہ جو اندر ہوتا ہے نا، یہ جو ہمارا چہرہ ہے نا، سب سے پہلے تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ جس طرح مانیٹر کی اسکرین ہوتی ہے، بالکل اس طرح مانیٹر ہے۔ جب آپ آن کرتے ہیں تو روشن ہو جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جی، اسی طرح جو آپ کے اندر ہوتا ہے وہ بالکل ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے سامنے، اور جو آپ کی کیفیت اندر ہوتی ہے وہ باہر چہرے پہ لاگو ہو جاتی۔ ہم جب کہیں فاتحہ پڑھنا جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر خود ہمارے اوپر، حالانکہ عزیز اگلے کا فوت ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو جاتی۔ اور جب خوشی ہوتی ہے تو چہرے پہ نظر آتی۔ شادی بیاہ میں جائیں آپ، جس ایج کے بھی آپ ہوں، وہ جب تک وہ رسومات چلتی رہتی ہیں تب تک آپ بھی اپنے زمانے میں چلے جاتے ہیں۔ آپ پہ بھی تو یہ گزرا ہوا نا سارا، تو چہرے پہ نظر آتی ہے خوشی۔ خدا خوفی ہو، رنگ کالا بھی ہو، چہرے پہ نور نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں بیت اللہ کا غلاف کالا ہے، یہ جلال کا رنگ ہے، یہ جلال کا رنگ ہے، عظمت کا رنگ ہے، اصلی رنگ ہے۔ یہاں سے شروع ہوئی ہے کائنات، رات سے شروع ہوئی ہے۔ چہرہ کالا بھی ہو، وہ نور کی ریفلیکشن اور شخصیت کی اٹریکشن، وہ جو وائبریشن ہے انسان کے اندر، پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، وہ اسی طرح باہر کام کرتی ہے چاروں طرف۔ اس لیے کہا من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن یمینہم وعن شمالہم، وہ چاروں طرف یکساں طور پر، جیسے آپ کا وائی فائی ہے، نظر نہیں آتا
لیکن وہ سگنل دے رہا ہے، اس کا اپنا ایک زون ہے، اس زون کے اندر جتنے بھی ہوتے ہیں، موبائلز ہوتے ہیں، جو بھی ڈیوائسز ہوتی ہیں، وہ سب اس سے فائدہ اٹھا. اسی طرح اس بندے کا حال ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہوتا ہے مثبت ہوتا ہے، اس کی شخصیت کو پاس ورڈ لگا ہوا نہیں ہوتا. دشمن بھی اسے استفادہ کر لیتے. آپ دیکھیں حضور کی مخالفت کرتے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، امانتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی ہیں، ابو لہب کے پاس نہیں رکھی. وہ تو بیت اللہ سے سونے کا ہرن اٹھا کے لے گیا تھا، تو برکات میں تھا. دشمن حضور کے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، لیکن امانتیں حضور کے پاس ہیں، اور وہی چھوڑنے کے لیے، ادائیگی کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور چھوڑ کر آئے تھے کہ ان بدبودار لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا کر پھر میرے پیچھے آ جانا. تو دیکھ لیں آپ، ہم ہوتے تو سب سے پہلے تو امانتیں جو ہے وہ عزم کر جاتے ہیں. جسی مخالفت تو قرضہ دبا کے بیٹھ جانا. بڑے بڑے ملک سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس ملک کا جس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے اکاؤنٹ فریز کرتے ہیں. حضور نے کوئی اکاؤنٹ فریز نہیں کی. دو صحابہ مکے سے نکلے، مکے والا لشکر جو ہے وہ لڑنے آیا ہوا تھا بدر میں، تو وہ دونوں نکلے، رستے میں انہوں کے جو تھے جاسوس انہوں نے پکڑ لیا ان کو. اب وہ ان کے قبیلے کے تھے، انہیں سر سے مار بھی نہیں سکتے تھے جان سے، لیکن انہیں نکلنے نہیں دے رہے تھے کہ چلو واپس چلو، تم مکے نہیں جا سکتے تم مدینہ. انہوں نے کہا ان کا اچھا ایسا کرو، تم ہمیں عہد دو کہ تم جنگ میں شریک نہیں ہوگے. ان کا ٹھیک. اب دیکھیں انہوں نے گارنٹی کوئی نہیں رکھی، کوئی یرغمال نہیں رکھا، کہا صرف لفظ عہد تم کہہ دو کہ ہم معاہدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، اور جاؤ. حد نہیں ہوگی. کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ یہ ایک دفعہ وعدہ کر لیں، یہ توڑنا چاہیں گے بھی تو محمد نہیں توڑنے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہی ہوا. جب یہ بدر میں پہنچے، عین صفیں لگی ہوئی تھیں، جنگ شروع ہونے والی تھی، اور انہوں نے جا کے کہا کہ جی ہم بھی پہنچ گئے، الحمدللہ ہمارے مقدر میں بھی تھا جہاد، اللہ پاک نے لکھا ہوا، ہم پہنچ گئے. لیکن وہ ہم سے انہوں نے معاہدہ کیا تھا، تلوار کی نوک پر ہم سے عہد لیا گیا تھا کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. آپ نے کہا جاؤ مدینے جاؤ. تم مومن جب کسی سے عہد کرتا ہے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. میرے نزدیک تم اب بھی وہیں پر ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو. معاہدہ کر آئے ہو نا تم، وعدہ کر آئے ہو، اب توڑ نہیں سکتے. تم جاؤ مدینے جاؤ. مجھے فتح بندوں سے نہیں ہوتی، میرا اللہ میری نصرت کرتا. ایک دفعہ صحابہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول اگر فلاں 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 نہ ہوتا تو بھی بدر میں ہم اسی شان سے جیت جاتے. آپ نے فرمایا تم سب بھی نہ ہوتے تو میرا ایمان ہے کہ مجھے بدر میں فتح ہی ہوتی. اللہ نے کہا یا ایھا النبی، حضور کو کہا جاہد، آپ جہاد کریں، وحرض المومنین، مومنوں کو ترغیب دیں، لیکن آپ جہاد کریں. تو ہین لین. حضور سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں کیسا پتہ چلے کہ کوئی بندہ اللہ والا ہے؟ ای الجلساء خیر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کس بندے کے پاس بیٹھا جائے، اس کی مجلس کی جائے؟ آپ نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کو تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے. یہ پہلی نشانی، یہ دور سے نظر آتی. من ذکرکم اللہ رؤیتہ، وہ خود کھینچے گا تمہیں، اسے دیکھتے ہی تمہیں اللہ یاد آ جائے گا اور تم اللہ والے کی طرف کھینچتے چلے جاؤ گے. یہ پہلی نشانی ہے. اس کی چال ڈال، اس کی بناوٹ. اب دیکھیں جو بہت دکانیں بہت زیادہ سنور جاتی ہیں نا، بہت زیادہ ڈیکوریٹ ہو جاتے ہیں جو ہوٹل ہے، اس میں گاہک بہت کم آتے ہیں. عام گاہک ادھر جاتا ہی نہیں اس کی ڈیکوریشن ہی دیکھ کر، وہ بیچارے کیفیٹیریا میں گھس جاتے ہیں.
اسے پتہ ہے یہاں 4-5 درہم میں ناشتہ ہو جائے گا، وہاں اس کی ڈیکوریشن دیکھ اس کا طرح نکل جاتا ہے کہ یہ تو 50 سے کم تو نہیں لے گا ہی۔ جو بعض بندے زیادہ ڈیکوریشن رکھتے ہیں نا، پبلک اکثر ان سے، جو مخلص لوگ ہیں، خالص بندے کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ اس سے ذرا دور ہی رہتے ہیں۔ یہ تو پہلے ہی یونیفارم سے جرنیل لگ رہا ہے بھائی، کوئی اوپری مخلوق ہے۔ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جسے دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے، جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے۔ وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، اور جب وہ بولے تو تمہارے علم میں اضافہ کرے۔ دیکھیں نا، یہ اس سے فائدے میں، یعنی کسی کے پاس تم نے ٹائم انویسٹ کرنا ہے، یہ ٹائم جو ہے، یہ لوگ کہتے ہیں ٹائم از منی۔ نہ بھائی، ٹائم از منی نہیں ہے، منی پھر بھی کمائی جا سکتی ہے، ٹائم نہیں ملتا۔ ٹائم جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہمیں دے کر بھیجا گیا ہے۔ یہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو ایسی جگہ انویسٹ کرنا چاہیے کہ جہاں اس ٹائم کے زیادہ ملیں۔ آپ کرنسی اس کو بیچتے ہیں جو آپ کو آپ کے درہم کا زیادہ ریٹ دے، وقت بھی کرنسی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ 3 فائدے کا اگر کوئی دیتا ہے تو وہ ٹائم، اس کے ساتھ ٹائم گزارنا تمہارا سود مند ہے، تمہیں اس تجارت میں فائدہ ہوگا، ورنہ لغویات ہوں گی، ٹائم بھی لگے گا اور نتیجے میں آگ کماؤ گے تم اپنے خرچے پر۔ پہلا فائدہ، اسے دیکھتے ہی تمہاری لائن اللہ سے مل جائے گی، تمہاری تار اللہ سے مل جائے گی، یہ پہلا فائدہ ہے۔ اور یہ اصل میں کنیکشن ملنا ہے، باقی بیلنس بعد میں ڈالا جائے گا۔ اللہ سے لائن ملنا، اللہ یاد آ جانا، یہ پہلا فائدہ ہے۔ من ذکرکم اللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ، پھر جب وہ کوئی بولے تو کوئی نہ کوئی چیز تمہیں ایسی دے کہ جس سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور پھر نری تھیری دے کر نہ رہ جائے، بلکہ وذکرکم الآخرۃ عملہ، اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے چٹائی پہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی، حضور نے فرمایا آنے دو، نے اندر تشریف لے گئے، حضور اٹھ کے بیٹھے تو پورے بدن پر چٹائی کے نشان ثبت تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اللہ کے رسول، آپ دیکھیں کیسر و کسرا، اور یہ لوگ جتنے بھی ہیں عمرہ کیسی زندگی جی رہے ہیں، آپ دیکھیں، آپ یعنی اسباب موجود ہیں، صحابہ امیر ہو گئے ہیں، صحابہ کے حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ اسی پہ اصل میں ازواج مطہرات نے جرگہ کیا تھا، اپنی میٹنگ بلائی تھی سب نے، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جب تک سب پر غربت تھی ہم بھی غربت برداشت کرتی رہیں، ہم بھی فاقے کرتے رہیں، مگر اب تو باقی سب گھروں کے حالات تبدیل ہو گئے ہیں، ہمارے گھر کے بھی تبدیل ہونے چاہیے۔ انہوں نے وفد کی شکل میں حضور سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ اپنا حق لیں، ہمارے گھر میں بھی کوئی رونق نظر آنی چاہیے۔ حضور کو یہ اچھا نہیں لگا، اپنے گھر کے لیے اچھا نہیں لگا۔ آپ نے فرمایا میں نے تو اللہ سے مانگی فقیری تھی، مجھے پہلے ہی اللہ نے کہا تھا کہ بادشاہ نبی بننا ہے تو بنا دیں ہم تمہیں بھی سلیمان اور داؤد کی طرح۔ میں نے کہا نہیں اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت مجھے ملے میں تیرا شکر ادا کروں، اور دوسرے وقت مجھے فاقہ ہو میں تجھ سے طلب کروں، میں صبر کروں اس میں۔ تو کہا بھائی اگر تمہیں امیر چاہیے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر تمہیں بھی صوفے چاہیے، تمہیں بھی بیڈ چاہیے، تمہیں بھی دنیا کی رونقیں چاہیے جس طرح دوسرے صحابہ کے گھروں میں ہیں، تو آؤ میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں، کوئی امیر دیکھ کے اس سے نکاح کر لو اور زندگی تبدیل کر لو، میرے ساتھ نہ تم اس طرح غربت کی زندگی گزارو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ
للمحسنات منکن اجرا عظیما، تم رول ماڈل ہو۔ اگر تم اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو اختیار کرتی اور دنیا میں تنگ دستی پر تیار ہو تو پھر یاد رکھو کہ تمہارے لیے اللہ پاک نے دگنا اجر تیار کر رکھا۔ یہ تھے حالات، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم نے فرمایا عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگوں کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ ہمارا تو سودا تھا۔ مالی و دنیاکم، یہ تمہاری دنیا اور میرا تعلق کیا ہے؟ میں تو ایسے ہی ہوں جیسے کوئی راہ چلتا مسافر ہے، کسی درخت کے نیچے ٹھہرتا ہے، تھوڑا سا آرام کرتا ہے اور پھر آگے نکل جاتا ہے۔ اتنی ساری بات، دنیا کی حقیقت تو یہی ہے۔ تو یہ ہے جسے دیکھو خدا یاد۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اندر کی جو کیفیت ہے، اندر کی جو نرمی ہے، اندر اگر یعنی مصنوعی ریاکاری نہ ہو، اندر ایمان بھی ہو، خدا پر یقین بھی ہو، تو انسان کی باڈی لینگویج بھی اور انسان کا عمل بھی دوسروں سے جدا ہوتا ہے، اس کی چال بھی دوسروں کی چال سے جدا ہوتی، وہ ہر وقت دستیاب ہوتا ہے، ہر وقت دستیاب ہوتا ہے، وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے سورج سب کے لیے، نیک و بد سب کے لیے، آکسیجن نیک و بد سب کے لیے، بارش نیک و بد سب کے لیے، وہ کھاری زمین پر بھی برستی ہے، وہ زرخیز زمین پر بھی برستی ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی شخصیت رکھتے، آپ نے کبھی بھی اپنے بدترین دشمنوں سے بھی بد کلامی نہیں کی، انہیں پہلے بات کرنے کا موقع دیا، ان کی بات سنی، پھر ان کی بات کا مختصر ترین جواب دیا اور ٹو دی پوائنٹ دیا، کبھی تذلیل نہیں کی، کبھی تمسخر نہیں اڑایا، کبھی چغلی نہیں کی، یہاں تک کہ آنکھ سے بھی کسی کے بارے میں چھپا کر اشارہ نہیں کیا۔ ایک بندے کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہی کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ جو بھی جو ہے وہ میں کہتا ہوں لکھ لیتا ہوں، کاتب وحی بنا لیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا میں جو بھی میں چاہوں لکھ لوں۔ حضور کہتے تھے ہاں ایسے ہی نازل ہوا ہے۔ اصل میں ایک آیت تھی وہ جو انسان کی تخلیق کے بارے میں، ثم جعلنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ تو یہ جب چل رہی تھی تو آخر میں بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور یہی اصل میں نازل ہوا تھا۔ یعنی وہ تو یہ جس کو کہتے جادو، وہ جو سر چڑھ کر بولے، یعنی وہ جو ترتیب آ رہی ہے انسان کی تخلیق کی، بے ساختہ انسان کا ضمیر کہتا ہے کہ اس جیسا برکت والا کوئی اور خالق نہیں ہو سکتا۔ جب حضور نے کہا کہ ہاں ہاں قضا انزلت، اسی طرح نازل ہوا ہے، یعنی فتبارک اللہ احسن الخالقین ہی نازل ہوا ہے، لکھ لو۔ تو اس نے مکے میں جا کے یہ کام مرتد ہو گیا۔ حضور نے حکم دے دیا، 6 بندے تھے جن کو فتح مکہ پر قتل کرنے کا حکم تھا، ان میں سے ایک وہ بھی تھا۔ آپ نے کہا یہ بیت اللہ کے غلاف کو بھی پکڑے ہوں تو پناہ نہیں دینی، ان کو قتل کرنا ہے۔ اب وہ جو تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا، شاید دودھ شریک بھائی تھا ان کو۔ وہ اس کو لے آئے چھپا کر کہ اپنی چادر میں معافی کے لیے۔ اس کے بارے میں قرآن میں آیتیں بھی نازل ہوئی۔ تو حضور نے 3 دفعہ انکار کیا، 4تھی دفعہ قبول کر لیا۔ پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ جب میں نے انکار کیا تھا تو تم نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ فیصلہ تو اپنی جگہ پر موجود تھا نا، تم میں سے کسی شریف آدمی نے اٹھ کے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تو ایک بندہ بولا کہ اللہ کے رسول میری آنکھ آپ کی آنکھ پر لگی ہوئی تھی، آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے میں گردن اڑا دیتا۔ آپ نے فرمایا نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے اشارے کرے، وہ آنکھ کی خیانت کرے۔ یہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر دعوانا